چونکہ نماز کا ذکر آ گیا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، اور نماز کے ساتھ ہمیشہ قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، تو گویا کہ انہوں نے یہاں پر معاون سے مراد زکوٰۃ لی کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اصل کے اوپر جو ہے زیادہ اجماع جو ہے مفسرین کا، یعنی ان کی دنات، ان کی شخصیت کی اور کردار کی پستی کا یہ عالم ہے کہ جیسے مختلف تفاسیر میں کوئی کلہاڑی ہے، اب ظاہر بات ہے ایک گھر میں ہے دوسری جگہ نہیں ہے، لکڑیاں پھاڑنی ہے مانگ لیتے، کیا اس کا گھس جاتا ہے، کوئی اور ایسی استعمال کی چیزیں، نمک ہے، کہیں سے پانی مانگ لینا ہے، آگ کسی سے لے لینی ہے، اس کے چولہے سے کوئی 2 چنگاریاں لے آئے، کوئی 2 انگارے لے آئے اپنے چولہے میں آگ جلانے کے لیے، تو ایسی چیزیں کہ جن کا لینا دینا آپس میں عام طور پر یہ کوئی ہلکی بات نہیں سمجھی جاتی کہ یہ کوئی مانگنا ہے، کوئی دستے سوال دراز کرنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں معاون۔ تو وہ ان معاون کے اعتبار سے بھی ان کے بخل کی انتہا یہ ہے کہ اس میں بھی وہ ان کا دل جو ہے اتنا تنگ ہو چکا ہے، اس کو بھی وہ دوسروں کو عاریتاً دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو گویا کہ قریش مکہ کا، ان کے سرداروں کا اور چودھریوں کا، ان کے قائدین کا کردار ہے جو اس سورہ مبارکہ میں آ گیا۔ باقی عموم کے اعتبار سے ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ فلسفہ آخرت سامنے آ گیا، آخرت کا انکار کرو گے تو یہ دنات اور پستی آ کر رہے گی، کوئی خیر اور نیکی اگر ہوگی بھی تو وہ ریاکاری کی ہوگی۔ اب اس پس منظر میں سورۃ الکوثر پر آئیے، گویا کہ اس تاریکی کے پس منظر میں سورج طلوع ہو رہا ہے، یہ ہے شمس ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراجا منیرا، ان کی شخصیت جو ہے انک لعلی خلق عظیم الصادق المصدوق، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کاف واحد کا صیغہ ہے، خطاب اجماع ہے کہ یہاں خطاب محمد الرسول اللہ سے شخصاً ہے، جیسے سورۃ الضحیٰ شخصی گفتگو ہے اللہ کی اپنے نبی کے ساتھ، بالکل ذاتی پرسنل سرگوشی کے انداز میں۔ سورۃ الانشراح ذاتی بات ہے کہ جو ہو رہی ہے اللہ کی اور رسول کے مابین۔ اسی طریقے سے یہ سورہ مبارکہ یہ بھی بالکل خالص ذاتی سطح پر، آگے جو آئے گی سورۃ النصر وہ بھی بالکل ذاتی سطح پر ہے، خاص معاملہ، لیکن یہ کہ اس کا تعلق پھر بھی پورے معاشرے سے تھا، نظام کے بدلنے سے ہو، وہ آگے آئے گی صورت۔ یہاں تو یہ خالص ذاتی معاملہ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہاں سب سے پہلے تو لفظ کوثر کو سمجھنا ہے، یہ کثیر سے مبالغے کا صیغہ ہے، کثیر سے فعول کی وزن پر، ویسے مبالغے کے بہت سے اوزان ہیں لیکن یہ کہ ایک وزن جو ہے وہ فعول، فعل، تو یہ فعل کے وزن پر یہ مبالغے کا صیغہ ہے، کثرت، انتہائی کثرت، انتہائی بہتات، اور اس سے مراد ہر خیر، ہر بھلائی، تمام حسنات وہ ہم نے آپ کو نہایت محتاط، نہایت کثرت کے ساتھ عطا کر دی۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اب اس میں ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پہ بعد میں ذرا وضاحت بھی کروں گا کہ مولانا اصلاحی صاحب نے تو اس سورہ مبارکہ کا کوئی خاص حق ادا نہیں کیا ہے، لیکن یہ کہ مولانا مودودی صاحب نے واقعہ یہ کہ حق ادا کیا ہے، جس قدر تفصیل کے ساتھ انہوں نے جو تفاسیر میں اور مختلف اقوال ہیں انہیں جمع کیا ہے باریک بینی کے ساتھ، اس میں بہت محنت یقیناً ان کی لگی ہوگی، جس کے لیے کہ ہمیں ان کا ممنون ہونا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو اختلاف ان سے ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو ان کی خدمت ہے اس کی قدر کرنا، اور اس کا اگر کوئی فیض کسی کو پہنچے اس پر شکر کرنا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ واجب ہے۔ انہوں نے جو گنتی کی ہے کہ حضور کو کیا کیا خیر اللہ نے عطا فرمائے، اب ایک تو یہ ہے کہ اس کو عام پر جو ہے وہ ملحوظ کیا جائے، اور ایک ہے خاص روایات کے حوالے سے اس کا کیا مفہوم سامنے آتا ہے، تو وہی لغوی بات، اور پھر یہ کہ جو معصور ہے اور منقول ہے مفہوم کوثر کا، یہ دونوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی شے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو کثرت سے عطا فرمائی وہ اخلاق حسنہ، اس لیے کہ دوسری ہی وحی میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کا لوہا جو ہے وہ خود کفار قریش نے مانا الصادق الامین۔ ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولا، صاف مانا اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر یہ کہ سب سے بڑا خیر نبوت اور رسالت، نبوت، رسالت رحمت ہے،
اور رحمت للعالمین بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ تو یہ خیر کثیر، یہ خیر جو ہے نبوت اور رحمت، یہ اپنے منطقی انتہا کو پہنچی ہے، اپنے تکمیلی مرتبے کو پہنچی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں۔ اس اعتبار سے یہ دوسرا پہلو۔ پھر جو تعلیمات آپ لے کر آئے، سب سے بڑی شے توحید، پھر وہ نظام توحید جس کا کہ سیاسی سطح پر اس کا نظام خلافت کا ہے، معاشیات میں اس کا نظام امانت اور کفالت کا ہے۔ یہ سارا نظام جو دیا، یہ سب سے بڑا خیر ہے جس کی ضرورت ہے آج نوع انسانی کو۔ چنانچہ میں نے اسی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس میں اس پر بحث کی ہے۔ آج کی انسان کو، آج کی انسانیت کو جو انفرادی اخلاق ہیں، شخصی انسان کی انفرادی سیرت و کردار، اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھے جو محمد لے کر آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صداقت، امانت، ایفاء عہد۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں آیت آپ کو سنا چکا، کانا صادق الوعد، وعدے کا پورا کرنے والا، جس نے اپنی گردن رکھ دی، چلائیے ابا جان چھری چلائیے، وعدہ کیا تھا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اور پھر گردن ٹکا دی زمین پر، چلائیے چھری اگر آپ پروردگار کا حکم ہے۔ صداقت میں، امانت میں، زہد میں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں، حنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا، یہ حضرت یحییٰ کی شان۔ البتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو تمام ان اخلاق حسنہ کا گلدستہ اپنی شخصیت میں پیش کیا ہے، ایک تو جامعیت کبریٰ ہے، ورنہ تمام انفرادی اقدار جو ہے وہ تو اس سے پہلے مکمل ہو چکی تھی۔ البتہ سب کو متوازن شکل میں جمع کر دینا، زہد بھی ہو اور ادائے حقوق بھی ہو، دنیا میں رہیں بھی، اور پھر یہ کہ دنیا سے لو نہ لگے، شادیاں بھی کریں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر اس سے کہیں کوئی کمی نہ آئے۔ یہ ہے اصل میں کہ جو حضور کا ذاتی سطح پر جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے۔